الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، آج ہم پیغام قرآن کی چوتھی قسط کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کا عنوان ہے قرآن کیسے نازل ہوا۔ اور آج کے اس موضوع میں ہم ان باتوں پر گفتگو کریں گے کہ قرآن کا نزول کہتے کس کو ہیں، اسی طرح قرآن کتنی مرتبہ نازل ہوا، قرآن کتنے دنوں میں نازل ہوا، قرآن کن جگہوں میں اور کن اوقات میں نازل ہوا، اسی طرح نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے اور سب سے آخری آیت کون سی ہے۔ تو آئیے ان تمام چیزوں کو تفصیل سے سنیں گے۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ عربی زبان میں لفظ نزول کے معنی آتے ہیں کسی جگہ پر اترنا یا ٹھکانہ لینا، اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے انزال، جس کے معنی کسی جگہ پر اتارنا۔ تو ظاہر ہے کہ اترنا یا اتارنا یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی جگہ کا تقاضا کرتے ہیں، اسپیس اور ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، تو جیسے اللہ کی ذات جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، ویسے ہی اللہ کا کلام جسم اور جسمانیات سے پاک ہوگا، اس کو کسی جگہ میں قید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ تو کاغذ کی شکل میں ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن تو کاغذوں کی شکل میں نہیں اترا، بلکہ یہ کلام اللہ کی شکل میں اترا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہاں پر انزال کے معنی لیں گے سکھانا اور بتانا۔ جب بھی ہم کہیں گے کہ قرآن نازل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان باتوں کو سکھایا یا ان باتوں کو بتایا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کلام اور وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع اور دوسرے کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوع۔ مطلوع کا مطلب ہوتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو وحی دو طرح کی ہے، ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن کریم، اس کو وحی مطلوع بھی کہا جاتا ہے، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور دوسری ہے وحی غیر مطلوع، ایسی وحی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ساری کے ساری یہ وحی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث بھی وحی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے اس کو، لیکن احادیث کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ پھر حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور دوسرے عام احادیث ہے، ان کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہوگا؟ اس فرق کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے پاس پیغام پہنچایا۔ پیغام پہنچانے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی کے ذریعے سے کہلوا دیا اپنا پیغام، تو ظاہر ہے کہ اس سے صرف بات پہنچانا مقصود ہوتی ہے، الفاظ مقصود نہیں ہوتے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خط لکھ کر یا میسیج لکھ کر یا ای میل کر کر اپنی بات کو پہنچایا، تو ظاہر ہے کہ اس سے الفاظ کا بھی ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جہاں پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے الفاظ اور معانی دونوں کا پیغام پہنچا دے تو اس کو وحی مطلوع اور قرآن کہا جائے گا، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف اپنی بات کو پہنچا دے، یعنی صرف معانی کو پہنچا دے، تو اس کو حدیث کہا جائے گا، چاہے وہ حدیث قدسی ہو یا حدیث نبوی ہو۔ یا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان